السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین اکرامی، فدیے کے احکام مسائل آپ کے سامنے گزشتہ درس کے اندر ایک مسئلہ رکھا گیا کہ اگر کوئی شخص مسافر ہو، سفر پر ہو، تو شریعت اسے روزہ چھوڑنے کی اور بعد میں قضا کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر پر تھے، فتح مکہ کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں گرمی کی شدت، عرب کی وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور صحرا ہی صحرا، ریگستان ہی ریگستان، رن پردیش ہی رن پردیش، جس کے اندر کسی درخت کا سایہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر روزہ شاق گزرا، مشکل گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر لوگوں کے سامنے گلاس پانی کا منگوایا، اور صحابہ کے سامنے روزہ آپ نے توڑا، روزہ آپ نے چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ عمل دیکھ کر کئی صحابہ نے یہ روزہ چھوڑ دیا اور توڑ دیا۔ اور کل بھی گزشتہ درس کے اندر وضاحت کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص، کیونکہ لوگوں میں مشہور یہی ہے کہ 12 بجے کے بعد ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جان جائے جانے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت بھی روزہ توڑا۔ دوسرا مسئلہ فدیے کا یہ ہے، مرض، اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، تو یاد رہے بیماری بھی دو طرح کی ہے، مرض دو طرح کا ہے۔ ایک شفا یابی کا امکان ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم عارضی مرض کہتے ہیں، ٹیمپرری مرض، عارضی مرض، جیسے بخار ہے، تو چاہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا بہتر نہیں ہے، آپ مشکل میں پڑ جائیں، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ روزہ چھوڑ کر بعد میں کیا کر لیں، اس کی قضا کر لیں۔ اب ایک مرض ایسا ہوتا ہے جس میں شفا یابی کا امکان نہیں، دائمی مرض، کنٹینیو رہنے والا مرض ہوتا ہے، کنٹینیو رہنے والی بیماری ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز۔ آج ڈائبٹیز دیکھو، ہر ایک، اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ بچے ہوئے ہیں اس بیماری سے، بہت اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں اگر بھوکا پیٹ رکھا جائے، ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بہت جان کا خطرہ ہے۔ اگر ایسا پیشنٹ ہے جس کو ڈائبٹیز کا مرض ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ فدیہ دے کر اپنے روزے کی کیا کر سکتا ہے؟ کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ اسی طرح یاد رہے، مرض کے اندر اہل علم، حاملہ عورت، پریگننٹ عورت، اسی طرح مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت، ان کو بھی اگر چاہے تو یہ کیا کرے؟ فدیہ دے کر اپنے روزے کا کفارہ ادا کر لے، کسی مسکین کو کھلا دے۔ اب فدیہ کس طرح سے؟ فدیے کے بھی بات یاد رہے، جو شخص، اسی طرح کہا گیا کہ 64 بوڑھا، یعنی جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، بہت زیادہ عمر والے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ فدیہ مسکین کو کھلا کر، فدیہ دے کر اپنے روزے کا کفارہ ادا کر سکتا ہے۔ فدیہ کس شکل میں دے گا؟ فدیہ اس طرح سے ہوگا کہ کسی مسکین کو کہے گا کہ ہمارے یہاں جو گھر میں کھانا پکتا ہے، افطار کر لینا، یا سحری کر لینا، یا کھانا کھا لینا، یہ ایک شکل ہو سکتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ راشن، باقاعدہ راشن جو ہے، یعنی ایک شاہ
जो फिदिया बनता है 1.5 किलो आप चावल गेहूं वगैरह जो भी राशन है, जो भी अनाज है, आप उनके घर, मिस्कीन के घर, गरीब के घर पहुंचा दे। ये भी हो सकता है। और एक शक्ल ये भी हो सकती है कि आप क्या करें, 30 मसाकीन को, 30 गुरबा को, 30 गरीबों को आप बुलाए और एक ही वक्त में आप खिला दें। पूरे रमजान का आपका फिदिया अदा हो जाएगा। ये शक्ल है फिदिये की। आप जैसा चाहे दे सकते हैं, आपकी सहूलत। शरीयत हमें इस बात की इजाजत देती है। और भी मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा दर्स के अंदर उसकी वजाहत होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, इलाही आलमीन हम तमाम को दीन के सही समझ अता फरमा, हमारी इबादतों को कबूल फरमा। आमीन व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।